بڑی ہستی ہیں، انہوں نے بھی ایک کسی مرشد پاک، کسی طریقت میں کسی استاد کو پکڑا اور ان سے فیض و برکات حاصل کیے، اور تقریباً آپ 12 ماہ اپنے مرشد کریم کے زیر سایہ رہے، راہ سلوک کی منازل طے کی اور وہاں پہ اپنے مرشد کریم کی ان فیض و برکات کو سمیٹا اور ان سے یہ چیزیں حاصل کیں۔ اور پھر مرشد کریم کا حکم کتنا ضروری ہوتا ہے، جسٹ امیجن دس فیکٹ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، لاہور میں آپ تشریف لائے، مرشد کریم نے ہی حکم فرمایا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کے لاہور کی طرف آ گئے، اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمت دین کے لیے آپ کی کوئی خاص منزل معین نہیں فرمائی، یعنی کوئی ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ فلاں جگہ پر جا کے دین کا کام کریں گے، تو اسی لیے پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آپ نکل کھڑے ہوئے اور ہر جگہ پر نیکی کی دعوت کی دھومیں آپ نے مچائی۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کا ایک گولڈن پیج وہ بغداد شریف حاضری اور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری تھی، اور مراقبے کے دوران آپ کو سیدنا غوث اعظم کی زیارت بھی ہوئی اور حکم یہ ملا کہ اب آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیے اور جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری ہوئی، آپ نے خوب وہاں پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے، اور پھر آپ کا دل نہ کیا کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہوں یا ان سے دور ہوں، آپ 11 ماہ روزہ رسول پر ہی حاضر رہے، اور اس دوران آپ نے حج کی سعادتیں بھی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ برِ صغیر کی طرف آئے اور 7 شریف میں آ کے آپ کا پڑاؤ ہوا، اور یہاں پہ آپ نے دین کی تبلیغ کا کام کیا۔ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے، آپ اس مزار شریف پر بھی گئے اور 40 دن آپ نے مزار شریف سے فیض و برکات حاصل کی اور لوٹی۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی بڑی ڈومیننٹ ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ ضعیف العمری کے باوجود بھی چاق و چوبند رہنا اور بہت اچھے انداز سے دین کا کام کرنا، یہ بھی بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ جس طریقے سے جب آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 7 تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی، اور اس حالت میں بھی آپ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی پیاری درج ہے کہ جب آپ مکران میں وادی پنجگور کے قریب گئے، وہاں پر ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کے دست اقدس پہ اسلام قبول کیا اور آپ کی پیچھے چلنے والے بن گئے، اور آج بھی اس میدان کو آپ کے لقب سے دشت شہباز کہا جاتا ہے۔ آپ علم کے بہت بڑے قدردان تھے، امامت کم کروایا کرتے تھے، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ساتھ جو علماء ساتھ ہیں وہ علماء میں سے کوئی عالم دین آگے بڑھ کر امامت کروائیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس سے بہت سی کرامات منسوب ہیں، بلا شبہ کرامت حق ہے اور ولی سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ایک کرامت میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے صحن میں، اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں بیٹھیں اور دھوپ سے بچ سکیں۔ آپ نے وضو سے فراغت کے بعد اپنے مرید کو اپنی مسواک دی اور یہ فرمایا کہ اس مسواک کو زمین میں گاڑ دو۔ مرید نے حکم کی تعمیل کی، مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک سے ہری ہری شاخیں نکلیں اور وہ چھوٹی سی مسواک ایک ہی دن میں بڑا درخت بن گئی۔ بلا شبہ یہ اللہ کے اولیاء سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ مریضوں کو شفا یابی آپ سے ملی اور باران رحمت برسی آپ کی دعا سے، 8 روز تک بارش ہوتی رہی جب ہر طرف بڑا شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور جس جگہ پر آپ نے وصال فرمایا اسی جگہ پر آپ کا مزار شریف بنایا گیا۔ یہ سلطان فیروز تغلق نے جو ہے اس کی تعمیر کی، اور پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر جس نے بھی حکمرانی کی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور آپ کے مزار شریف سے سعادتیں حاصل کرتا رہا۔ آج بھی الحمدللہ آپ کا فیض جاری ہے۔ جب سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، آخری وقت آیا، تو آپ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل کیا ساتھ دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذات برکات ہے۔ میرے ساتھی اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور خاص طور پہ وہ 4 صحابہ اکرام خلفائے راشدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے، کیسے زبردست کلمات ہیں۔ اور ان کلمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ They have been graded as the stars, as the beacon house for the whole ummah۔ تو آج آپ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین یاد رکھیے کہ ایسی جگہ جہاں پر صحابہ کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی جائے، یوں گفتگو کی جائے کہ صحابہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، وہ صحبت اچھی نہیں ہے۔ ایسی جگہ نہ جائیے، بلکہ ان جگہوں پر جائیے جہاں ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں جا کے صحابہ کرام کی عقیدت، عظمت، محبت دل میں بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت وصال پر اس امپورٹنٹ چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھی کون ہیں، صحابہ کرام، اور ان میں بھی ٹاپ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو نیت کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام کی لائف کو پڑھیں گے اور ان کی زندگی کے ان روشن پیجز کو پڑھ کے نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ رہے ہیں، مالک و مولا سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جس کے گھر میں قرضے ہیں، ناچاکیاں ہیں، جادو ٹونے، آفات و بلیات، بد نظری، ظلم ہے، اے مالک و مولا ان تمام آفتوں سے سب کو بچا۔ اے مالک و مولا سب کے گھروں میں، دکان دفتر میں، اے مالک سب کی جگہوں پر انوار و تجلیات، فیوز و برکات کی برکھا نازل فرما۔ اے اللہ، بالخصوص ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں کتنے ڈھیر مسلمان شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، جو شہید ہوئے اے مالک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو اور بلندی درجات عطا فرما، اور جو زخمی ہوئے انہیں اچھا متبادل عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ سندھ میں جو سیلاب آیا، ابھی تک پانی کھڑا ہے، لوگ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، ان پر بھی آسانیاں عطا فرما۔ میرے پیارے پیارے وطن پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو قدرتی آفات سے بچا۔ اے اللہ، سب پہ رحم و کرم کی برکھا نازل فرما، جن کے گھر میں اولاد جوان ہے اچھے اسباب عطا فرما، اور سب کو اپنے گھر میں سکھی رکھنا۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ